آیا نمبر 94 وَلَمَّا فُصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، آپ تک نہیں آئی خوشبو، مہک نہیں آئی یوسف کی، اب آ گئی کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام وہ کرتے کی وَلَمَّا خمیس ابھی نہیں گئی ہے، ابھی لوٹا ہے قافلہ، ابھی سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنا ہے کنان کو جانے کے واسطے، ابھی کتنے دن کی مسافت ہے، اتنے میں کنان میں رہنے والے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی مہک آ گئی، خوشبو آ گئی۔ ابھی خمیس انہیں کے پاس ہے، لڑکوں ہی کے پاس ہے، بیٹوں کے پاس ابھی آئی نہیں ہے، لیکن خوشبو آ گئی۔ اب یہاں یہ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ اچھا ہم اگر سوچے تو اب کیوں نہیں آئی بھائی؟ جب کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ تو کنان میں ہی تھا نا، کہیں دور کا، بہت دور کا تو نہیں تھا نا، 1-2-4 میل کا ہوگا، تب نہیں آئی تھی نا، تب نہیں نہیں آئی۔ کرتا نہیں، یوسف کی بات تو آنا تھا، یوسف قریب تھے نا، اب یہ کرتا خالی کرتا ان کے پاس ہے، سو ابھی گیا نہیں ہے کرتا، نہیں ہے ہاں مگر بس مل ابھی لیا۔ حالانکہ اس وقت جب کہ انہوں کنویں میں ڈالے گئے تھے، بیٹھی 3 دن بیٹھ کو ہیں، نہیں آئی مہک، نہیں آئی خوشبو، نہیں آئی، آتی تو سونگ سونگ کر آ جاتے کنویں کے پاس سے، نہیں آئی مہک، نہیں آئی۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہے یہ عطا کردہ اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ چاہتا ہے معلوم کرا دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے یہ ساری قوتیں ہوت کر آ جاتی، پیغمبروں کو بھی ایسا ہی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو معجزات ظاہر ہوتے، ہاں جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتے، تو اپنی خودی سے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کون بولا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہا تو معجزہ دکھائے گا، اللہ چاہتا ہوتا۔ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ کیسا دکھاتے؟ اللہ چاہا تو اللہ دیتا ہے۔ اور ایک واقعہ خلافت راشدہ میں ایک کلاس کری تھی، یہ کلاس کیا شاید 1 سال کری تھی پہلے 2019 میں، خلافت راشدہ کے کلاسز ہوئے تھے، اس میں حضرت عمر خطاب کا یہ 4 خلافت جو تھے نا اس کا یہ ذکر، وہ کلاسز ہوئے تھے، اس میں عمر خطاب کے زمانے میں کیا ہوا، شام کی طرف ایکسپیڈیشنز بہت بھیجے نا، لشکر دے کر بھیجتے تھے، فتح یابی ہو جاتی تھی، فتح ہوتے تھے، تو ایک لشکر شام کی طرف گیا تھا اس وقت، ساریہ بلکہ سین الف سا را عین ہا، ساریہ، ساریہ ان کا نام تھا، جو کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، جن کے چارج میں، جن کی قیادت میں یہ ایکسپیڈیشن بھیجا گیا تھا، یعنی ایک لشکر بھیجا گیا تھا اور ان کو کمانڈر بنایا گیا تھا، سپاہی سالار بنایا گیا تھا ان کو۔ تو انہوں ایک اسٹریٹجک مسٹیک کرنے والے تھے۔ کوئی اٹینڈ کریں کیا وہ کلاس آپ لوگوں میں سے میری خلافت راشدہ کی؟ نہیں۔ اچھا، وہ ان کی ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی، یہ وار میں جنگی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک تھوڑی بھی خامی، تھوڑی بھی غلطی، تھوڑی بھی اوپر نیچ اونچ نیچ ہوگی تو کیا ہوتا ہے، جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا ہے، ہلاکت خیز نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے، فتح ہونے والی بھی کیا ہوتی ہے، اس میں بدل جاتی ہے، فتح نہیں ہوتی، شکست میں بدل جاتی ہے، شکست سے فائٹ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں ایک مسٹیک کیا کر رہے تھے بولے تو، وہ شام میں کیا ہے، پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑوں کے اور لشکر کے درمیان تھوڑی جگہ چھوڑ دیے تھے انہوں، پہاڑیں پیچھے تھیں، پہاڑ کو لگ کر ان کی فوج ہونا چاہیے تھا، انہوں کیا کرے، تھوڑی جگہ چھوڑ دیے، تھوڑا پیسج چھوڑ دیے، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی، بڑی جنگی مسٹیک تھی، کیونکہ انہوں اگر چکر کاٹ کر جیسا جنگ وحد میں ہوا، جو اوپر کھڑے تھے سو انہوں نیچے اتر گئے تھے، نہیں ویسا اگر چکر کاٹ کر ان کے پیچھے آ جاتے، سامنے آگے سے، سامنے سے، اطراف سے گھیر لیے جاتے، اٹیک کر سکتے تھے، اور انہوں گھیر لیے جاتے، مغلوب ہو جاتے، انہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں ہاتھ نہیں چلا سکتے تھے، ویسا ہو جاتا تھا۔ تو عمر خطاب کو جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، عمر خطاب اس وقت کیا تھے، خلیفہ تھے، اس وقت کا خلیفہ خطیب بھی ہوتا تھا، امام بھی ہوتا تھا، قاضی بھی ہوتا تھا، سب کچھ نہیں ہوتا تھا، اب نہیں، امام الگ ہوتا ہے، خطیب الگ آتا ہے، ہاں ہر ایک کی ایک شان اپنی۔
تو اس وقت جب انہوں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کوئی ٹاپک دینی ٹاپک چل رہی تھی، لیکن اس وقت درمیان میں انہیں دکھایا گیا، عمر خطاب کو دکھایا گیا وہاں کا جنگی منظر. کہاں کا؟ شام کا. شام کتنی دور ہے مدینے سے؟ شام کتنی دور ہے؟ سینکڑوں کا فاصلہ ہے وہاں کا. اب دیکھو، اب جیسا آپ ٹی وی آن کر لیتی دیکھ لیتی نہیں، ویسا دکھا دیا گیا وہاں کا منظر. تو وہاں دکھا دیا گیا ان کو کہ دیکھو ساریہ بہت بڑی جنگی مسٹیک کر رہے ہیں، یہ جگہ جو چھوٹ گئی ہے یہاں سے دشمن پلٹ کر وار کر سکتا ہے، نرغے میں لے سکتا ہے، اپنے غالب آ جا سکتا ہے انہیں. تو یہ دکھا دیا گیا. تو انہوں یہ منظر دیکھ کو زور سے پکارتی یا ساریہ علل جبل. کوئی سا بولے تو اے ساریہ. ساریہ کس کا نام ہے؟ سکاسا، سپاہی سالار کا نام ساریہ. جبل بولے تو پہاڑ، علل جبل بولے تو جبل سے لگ جاؤ، پہاڑ سے لگ جاؤ، یعنی پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. یہ جو درہ چھوڑا ہے تم نے، یہ پیسے چھوڑا ہے نا، اس کو کور کر لو، پیچھے جاؤ، پہاڑ سے لگو. ایسا 3 بار بولا، یا ساریہ علل جبل، یا ساریہ علل جبل، یا ساریہ علل جبل. لوگوں نے سوچا جو یہاں مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے، یہ کیا ہے؟ کوئی بات چل رہی ہے، کوئی دوسری ٹاپک. ہاں، یہ ساریہ کو بول رہے ہیں جو شام کو بھیجا گیا ہے، ان سے کیا گفتگو، ان کو کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ یہ بیچ میں کئی کو ٹاپک چینج ہو گئی ہے. خیر، یہ ختم ہوا، جمعہ ختم ہوا، جمعہ کی نماز ختم ہوئی. تو بعد میں لوگ گھیر لیتے، حضرت عمر خطاب سے پوچھتی آپ بیچ میں کس کا ذکر لا لیے، یہ کیا ذکر آیا تھا؟ تو تب انہوں بولتی ہیں کہ مجھے جنگ کے میدان کا منظر دکھایا گیا. اللہ نے مجھے شام پر جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کا محاذ، وہاں کا جنگی میدان دکھایا، اور وہاں کی جو اسٹریٹجک مسٹیک ساریہ نے کر رہے تھے، اس کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ بھی دکھا دیا گیا. تو میں نے انہیں ہدایت کی کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے شکست ہو جائے گی. تو تم لگ جاؤ، اس کے قریب آ جاؤ، کس کے؟ پہاڑ کے قریب آ جاؤ. یہ جگہ جو چھوڑی ہے، تو یہ کس کو بتایا اللہ نے؟ جنگ کا محاذ اتنی دور کا کس کو بتایا؟ عمر بن صحابی، عمر خلیفہ، خطاب. خلیفہ کو عمر بتایا. یہ خطاب کوئی نبی تو نہیں تھے نا، خلیفہ نہیں کو تھے، بتایا. نہیں تھے، تو خلیفہ. اللہ جس کو چاہے، جب اللہ آگاہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے. ویسے یہ انکشافات اللہ کر دیتا ہے. یا ساریہ الل جب، کہاں سے بولا، کہاں تک پہنچی آواز؟ اور اچھا، یہ آواز پہنچی کیا؟ ساریہ کو پہنچی کیا؟ ہاں پہنچ گئی. پہنچی. لوگوں نے سنا، وہاں کے لوگوں نے سنا. وہاں کے لوگ آ کر بعد میں فتح ہو گئی، بہت اچھی فتح ہو گئی. وہ آنے کے بعد یہاں بولا انہوں نے کہ حضرت عمر خطاب کی آواز ہمیں وہاں سنائی دی. لشکر نے بتایا، یہ شام کے لشکر نے بتایا، واپس آ کر فتح یاب ہو کر واپس آ کر بتایا. کہاں کی آواز؟ کیا کب ٹیلی فون تھا؟ کوئی تار تھی؟ کوئی یہ کچھ بھی نہیں. یہ اللہ بہت ذاتی کرشمہ، جب اللہ جب چاہے کر دے سکتا ہے. اللہ جو چاہے کر دے. اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے. ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، اللہ جب چاہے ہمارے حالات سدھار دے سکتا ہے. ہمارے یہ حالات جو ہے ہم پر، ہم اگر خود کو سدھار لے، ہمارے میں کیا کیا خرابیاں آئیں. ایک تو شرک ہے، ریمپنٹ ہے شرک. دیکھیے ہر دوسرا آدمی خبر پرستی میں مبتلا ہے، ہاں، یا دوسرے فاتحہ خوانی میں ادھر ادھر اس میں مبتلا ہے. یہ سراسر بدعت ہے، یہ کسی نے نہیں کی. ہمارے اسلاف تک، کہاں تک؟ صحابہ میں، طبع تابعین تک بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو یہ شرک پرستی یہ وہ آیا ہے، یہ اللہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑی یہ خرابی جو ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے. اور کیا ہے؟ بدعت ہے. کفر تو بہت کم کر رہے، جیسا کہ وہ جاوید اختر ہے، وہ کفر ہے. وہ اسے دہریہ بولتے، دہریہ بولتے. کافر کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ دہریہ بولتے، دہریہ، ایتھیسٹ. تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے سے نکل جائے، اسلامی احکامات پر، اللہ کے تعلیمات پر اگر کاربند ہو جائے، تو یقینی ہے ہماری بھی فتح، کامرانی، کامیابی، فوز عظیم یقینی ہے. انتم الاعلون، کیا بولتا ہے اللہ؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین. مومنین کون؟ ایمان، اسلام ہے ہمارے دل میں، نو ڈاؤٹ. ایمان، ایمان کا درجہ کیا ہے؟ نہ شرک ہو، نہ کفر ہو، نہ بدعت ہو.
भी था। ईमान, खालिसतन ईमान, सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह। हाँ, अब लेकर आओ, ये मेरा खमीस डाल दो, लेकर आओ। अब आ गए ये लोग। अब देखिए ये पूरी मुसाफत तय हुई, ये एकदम आ गए नहीं, एकदम हवाई जहाज में नहीं आ रही कि घंटे 2 घंटे में आ जाएं। ये तो ऊंटों पर आ रहे हैं। ऊंट की रफ्तार तो आपको मालूम है, रेगिस्तान में ऊंट ही तो चलता है, और दूसरी कौन सी सवारी तब तो नहीं थी। तो अब 1 महीने का सफर तय किए होंगे, ये 1 महीने के बाद आ रही है, समझिए। वो लम्मा फसलतिल ईरु, वो लम्मा, और जब 96 में। आया नंबर 96 है। माशाल्लाह, हाँ, जज़ाकल्लाह। आया नंबर 96। वलम्मा फसलतिल हीरो, जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने किनान में कहा, यहाँ रह कर कह रहे हैं, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तुम लोग ये ना कह, किसके सामने कह रही है? बेटे तो नहीं है वहाँ, कौन है? उनकी अपने बीवी आप है। में उनकी बीवी। बीवी नहीं, उनकी बीवी है, उनके फैमिली से, उनके बच्चे, जी जी। उनके बेटों की फैमिली से। उनके बेटे अब 50 इयर्स के करीब हैं, 50 इयर्स अच्छा। के। अब इनके बीवियां हैं, इनके बच्चे हैं, इनका खानदान है। अब खानदान। रिवायतों में, अब आगे के आयतों में पढ़ती कि जब ये लोग आती यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, नकले मकानी करके, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस करके, सब बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ मिस्र को बुला रहे ना, तो जी। जब आती तो कितने आते? 67 आते, 67। हाँ, यूसुफ को भी 60। मिला लिया तो 68 होते हैं। ये मर्द लोग जो आ रही, वो ये फैमिलीज से, इनके फैमिलीज के साथ ये 67 है। अब यहाँ 10 ही लोग यहाँ आए हैं ना, 10 भाई ही ये। लोग यहाँ आए हाँ हैं। बाकी के 57 का है वहाँ कनान में में है। हाँ। कनान में कनान उतना सब कौन ने कनान में। के रिलेशन ने नहीं, ये बच्चों की उनके शादियां हो गई थी ना वहां पर। तो उनकी बीवी तो बच्चे उनकी भवा फैमिली, बच्चे। उनके पूरे उनके फैमिली से। बच्चे, उनके पूरे फैमिली से। ओके यूसुफ ओके। अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक मैं बाद में बोलती हूँ, उनकी शादी हम्म हुई नहीं, क्या हुआ बाद में बोलती हूँ। वो किस्सा नहीं कुरान में जी। नहीं है, वो हाँ हाँ। तलमुद में है, तौरात में है, और उसे हाँ रिवायतों में लिया गया है। लेकिन ये जो लड़के थे ना, बड़े बड़े लड़के थे, सौतेले भाई, जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोते सौतेले लोग। भाई। हम्म शादी हो गई थी, उनकी औलाद थी, पोता पोती थे याकूब अलैहिस्सलाम के। तो पोता पोती के सामने, बहुओं के सामने, वहां जो अहलो अयाल थे उनके सामने ये बयान कर रहे हैं कि ये जो मुझे खुशबू आ रही है, किसकी? यूसुफ की खुशबू मुझे यूसुफ की। आ रही है। अगर तुम मुझे ये ना समझो कि मैं सठिया गया हूँ, खपती हो गया हूँ। खपती, खा बात, खपती बोले तो क्या? ख्यालात में अपने ही गुम हो जाना। मजजूब। मजजूब, मजजूब किसे बोलते हैं? मजसूब दीवानेपन को नहीं। दीवाने को बोलते हैं, हाँ। ये मजसूब बाहर जाना, सठिया जाना, सठिया जाना बोलते हैं। सत्या सठिया सत्या जाना। जाना किसे जाना बोलते कहते, सत्या जाना। हैं? सठिया जाना, बाहर जाना, बाहर यानी जाना। किसी ये ख्याल में रह 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 कर ख्याल वही उसी आवाज। में चले जाता है ना, वैसा। उनो ये तो हम्म इनो, ये ना समझो, तुम ये ना समझो कि अगर तुम्हें सुनने वाले ये नहीं समझना कि मैं सठिया जा रहा हूँ, मुझे किसकी महक आ रही है? खुशबू आ रही है यूसुफ यूसुफ की। अलैहिस्सलाम की। इससे अनबिया की एक गैर मामूली कुव्वतों का अंदाजा होता है कि अभी काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम का खमीस लेकर मिस्र से चला भी, अभी चला है, अभी अभी कूच किया है, और उधर सैकड़ों मील के फासले पर याकूब अलैहिस्सलाम को उसकी महक मिल गई। मगर वो महक उससे पहले नहीं मिली थी जब ये कुएं में पड़े हुए थे, और उसके बाद यहाँ कैद खाने में भी थे, तब भी महक नहीं जब भी मिली। अब तो मिल गई उनको महक। ये कैसा? अल्लाह जब चाहता है, ये भी मालूम तभी होता है कि करता। अनबिया की अनबिया की ये जो कुव्वतें हैं, कुछ उनकी जाती कुव्वतें नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह की बख्शिश से अता करता है। जब अल्लाह जिसे चाहता है दिखा देता है, जैसा कि हजरत उमर अलैहिस्सलाम को भी दिखा, हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को भी दिखा दिया अल्लाह ने। जंग का महाज दिखा दिया, जंगी मैदान दिखा दिया, जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो रही थी वो तक दिखा दी, और कैसा करेक्ट करना वो भी मालूम करा दिया। जब अल्लाह चाहता है तो किसी को भी दिखा देता है। ये कोई हमेशा होने वाला मोजज़ाती करिश्मात हमेशा नहीं होते। अब ये लाठी थी, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, क्या हमेशा सांप बनती थी वो? नहीं नहीं। हमेशा सांप बनती थी? नहीं बनती थी। और ये जब अल्लाह चाहता था, दरिया जब अल्लाह पार चाहता, करते वक्त, दरिया जब पार मुश्किल कर। आती है, जब उसका अल्लाह नहीं का नहीं, हुक्म मुश्किल आई होता है। तो भी नहीं, मुश्किल आई तो भी नहीं। जब अल्लाह अल्लाह का हुक्म चाहता, जब चाहता अल्लाह है का तो हुक्म होता हुक्म तो होता है। होता।
जब अल्लाह चाहता है तो ये मौजज़ात जाहिर होती हैं, वरना इनकी अपनी कोई ये नहीं होती, वो कोई भी ये पैगंबर भी इंसान ही होते, ऑर्डिनरी इंसान ही होते। यूसुफ बरसों मिस्र में मौजूद रहे और कभी याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी खुशबू ना आई, मगर अब यकायक कुव्वत इदराक की तेजी का ये आलम हो गया कि अभी उनकी खमीस मिस्र में ही है, अभी मिस्र छोड़ा भी नहीं है वो काफिला, और वहाँ उनको महक आना शुरू हो। जिक्र भी ये कौन सा है, ये मैं नोटिंग सुन रहे